بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات کو اور جمعے کے دن کو مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد۔ مصحفہ یعنی ہاتھ ملانا بھی سنت مبارک راشد عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرب نسخے۔ عضو خاص جن کے ڈیلے ہیں نا، انتشار نہیں آتا، سختی نہیں آتی ہے، وہ ایسا کیا کریں کہ ان کو عضو خاص میں سختی آئے، انتشار خوب آئے۔ اور میں کیا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا دوائیں کھانا، اس کا حل نہیں ہوتا ہے، اتنا زیادہ دوائی کھانا تو موت ہے۔ آپ عادی ہو جائیں گے، دوائی کھائی ہے ٹھیک رہیں گے، اس کا یہی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیز کا طریقے بتاؤں گا میں آپ کو، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے عضو خاص کی جو ہے نا ڈھیلا پن جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بڑا آسان ہے، اس طرح مشکل نہیں ہے۔ کوشش کریں آپ نا، جن کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے نا دودھ 1 گلاس، ٹھیک ہے، تقریباً آدھا کلو دودھ پینا آپ نے، 7 بادام کھا لیں آپ 5، یہ پی کے سو جائیں آپ۔ صبح تہجد کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ گھر میں کھجوریں رکھ لیں آپ، کھجوریں اٹھ کے نا آپ 2 3 4 5 کھجوریں کھائیں آپ، اور آدھا گلاس پانی پی لیں شہد کا، خالص شہد ہو، چھوٹی مکھی کا لے لیں اگر آپ کو اتنی آپ کی طاقت ہے تو، پانی شہد پی لیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اور کوشش کریں اس کے بعد نماز پڑھ کے نا جو ہے دہی کھائیں آپ آدھا کلو۔ جو یہ جو طریقے بتا رہا ہوں نا، آپ کو دوائی کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو، تو دہی کھائیں آپ، خالی پیٹ دہی کھا کے نا، تو جو کھانا نا آپ نے جو کھانا کھاتے ہیں آپ جو عام روٹین میں، کوشش کریں 2 انڈے کھائیں آپ، جو ہے نا انڈے کی زردی کھائیں آپ، انڈے ابال لیں وہ اچھا ہے، انڈے کی زردی کھائیں 2 صبح، یا کیلا کھا لیں آپ، یا 1 سیب کھا لیں صبح ناشتہ کریں آپ، تقریباً 7 8 بجے ناشتہ کر لیں آپ۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کام پہ چل جائیں، جو کام ہے نا کوشش کریں مصروف رہا کریں۔ جو لوگ مصروف نہیں رہتے ہیں، ہر وقت یہ عضو خاص کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹائمنگ، صورت انزال، فلاں، اور ہر وقت ہم بستری کے بارے میں سوچتے ہیں نا، اتنا ہم زیادہ سوچنا، ہم بستری کے بارے میں عضو خاص زیادہ سوچنا، اس سے بھی کمزوری آتی ہے، اس سے بھی عضو خاص ڈھیلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصروف رہا کریں۔ دیکھو جو اللہ کے ولی ہوتی ہے نا، جو مفتی ہیں، عالم دین ہیں، حافظ ہیں، الحمدللہ فٹ فاٹ ہوتے ہیں، کیوں بولا؟ وہ مصروف رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر، دین کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ کوشش کریں آپ بھی دین کے کاموں میں مصروف رہا کریں، یا جو کام کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کے کسب حلال کماتے ہیں، اس میں مصروف ہو جائیں۔ کوشش کریں ایسا مصروف ہو کہ نا آپ نا وقت نہ ہو آپ کے پاس نا سوچنے کے حوالے سے، یا میں کمزور ہوں فلاں۔ یقین کریں یہ میں خود جو طریقہ زمایا ہو نا، میں نے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، مصروف ہو جائیں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے یار کہ میں الحمدللہ میں فٹ فاٹ ہو رہا ہوں۔ مصروف ہو جائیں، اور کھانا وقت پہ کھائیں آپ، صبح کھانا کھائیں آپ 8 بجے، جو دوپہر کا کھانا وہ کھائیں آپ 1 2 بجے کھا لیں آپ، ہلکی بلکی تھوڑا چلیں بھی، نماز کی پابندی کریں، اور جو شام کے بعد نا پھر جو کھانا ہے وہ مغرب کی نماز پڑھ کے نا، تقریباً آج کل جو مغرب کی نماز ہو رہی ہے 6 بجے ہو رہی ہے مثال ہے، عشاء کی نماز سے پہلے یا عشاء کی فوراً کھا کے نا یہ روٹین بنائیں آپ۔ یقین کریں کسی بھی نسخے کی، کسی بھی آئل کی، تیل کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ جو آپ کی سوچی ہے نا، یہ ذہن جو ہے، اس کو نا یہ دوائی کے بغیر انشاءاللہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، خوراک کے ذریعے نا عضو خاص کے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھے گی، سختی بھی آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نا دودھ دہی ہے، رات کو دودھ، یا ایسا کر لیں آپ دودھ رات کو نہ پئیں، ٹھیک ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا، فجر کی نماز پڑھی ہے، دودھ پی لیں آپ خالی پیٹ، ساتھ نا دودھ پیے، ساتھ 5 کھا لیں کھجوریں آپ، یا 2 کیلے کھا لیں، 1 سیب کھا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو
جو ہے نا دہی ہے نا وہ کھا لیں آپ، 12 میں کھا لیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دہی ہے نا دہی صبح 12 میں کھائیں نا، یہ صبح کھائیں نقصان دہ نہیں ہوتی ہے. یہ شام کو دہی کھائیں نا، شام کو دہی کھانا نقصان دہ ہوتا ہے، یا رات کو کھانا وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. دہی کھا لیں آپ، لسی پی لیں آپ. یقین کریں یہ وہ طریقہ ہے جو الحمدللہ لوگ زما بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ میں خود بھی کرتا ہوں. بغیر دوائی کے انشاءاللہ آپ زندگی بھر کامیاب رہیں گے. یہ دودھ دہی ہے، اس میں مکمل غذا ہوتی ہے. یہ دودھ ہے نا، دودھ میں مکمل غذا ہے، پانی بھی کمی پوری کرتا ہے اور خوراک بھی. ہمارے محلے میں نا ایک مائی جان ہے، ان کی تقریباً نا 100 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، اور بالکل فٹ فاٹ ایسے چلتے ہیں صحیح بالکل. 100 سال ان کی عمر ہے. اور انہوں نے پوچھا کہتے بیٹا میں یہ دہی نا دودھ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے پوری زندگی. دودھ اور دہی انہوں نے چھوڑا نہیں پوری زندگی ہے. یہ کمال دودھ دہی کا. ایک ہمارے یہاں ماشاء اللہ بزرگ تھے، کوئی فوت ہو گئے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ موٹا کس طرح انسان موٹا ہوتا ہے، تو چہرہ کس طرح موٹا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا بیٹا آپ ایسے کرو، صرف 2 چیزیں، صبح دہی رات کو دودھ، صبح دہی رات کو. اور تقریباً سب ہی بزرگ یہ کہتے ہیں. اور یقین کریں یار وہ جو ہمارے گھر سامنے مائی ہے نا، ان کی 100 سال ان کی عمر ہو گئی ہوئی ہے، اور ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے. یہ نا دودھ مکمل غذا ہوتی ہے. ہم لوگ بھاگتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے دوائی منگواتے ہیں، دوائی کھاتے بھی ہیں حکیموں کے لیے، لیکن یہ نا دودھ نہیں پیتے ہیں، دہی نہیں کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ایسے ہے. حالانکہ دودھ دہی میں ہی ہر چیز کی یعنی علاج ہے. تو آپ یہ یعنی جو طریقہ استعمال کیجیے گا بغیر انشاءاللہ نا دوائی کے، انشاءاللہ آپ کو آرام آئے گا. میں کم استعمال کریں، ٹھیک ہے. یہ نہ سوچیں اس کو پاک رکھیں، زیادہ مصروف رہا کریں. انشاءاللہ زیادہ مصروف رہنے کی برکت سے بھی آپ کے ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، عضو خاص میں سختی آئے گی. یہ آزمایا ہوا بتا رہا طریقہ میں آپ کو. اللہ پاک ہم سب کو بھی ہر بیماری سے محفوظ، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ.